الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وعلماء أهل السنة أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا قاسم لكل شيء للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا مختار للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا أول ويا آخر ويا ظاهر ويا باطن الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. احباب ذی وقار، حمد و صلات کے بعد ہمارے آج کے جمعۃ المبارک کے خطبے کا موضوع
ایصال ثواب قسط نمبر 2 الصحہ ستہ۔ پچھلی پہلی قسط کے اندر آپ بھائیوں کو عرض کیا کہ مسلمانوں کے نزدیک ایصال ثواب فقط یہ چیز ہے، کوئی بھی نیکی کا کام کر کے کسی فوت شدہ مسلمان کی روح کو ایصال کر دینا، اگر وہ انبیاء، صحابہ، انبیاء علیہم السلام کی ازواج مطہرات، اہل بیت اطہار، بزرگان دین ہیں، تو ہم یوں عرض کرتے ہیں مولا ان نفوس قدسیہ کی بارگاہ میں ہم نے تحفتاً ہدیتاً پیش کیا ہے ان کے درجات کی بلندی کے لیے، اور اگر وہ ہمارے جیسے فوت شدگان، ہمارے مسلمان بہن بھائی ہمارے جیسے عام مسلمانوں میں ہیں تو ان کو ہم ایصال ثواب کرتے ہیں کہ اگر بتقاضۂ بشریت ان کے ذمہ کچھ گناہ باقی ہوں تو ان نیکیوں کی برکت سے وہ ختم ہو جائیں، اللہ ان کی بخشش فرمائے۔ بقایا ایصال ثواب کے لیے مسلمانوں کے نزدیک قرآن و سنت کی روشنی میں نہ تو کوئی دن مقرر ہے، نہ کوئی ٹائم مقرر ہے کہ فلاں دن میں کریں گے تو فلاں ختم ہوگا ورنہ نہیں ہوگا، یہ جہالت ہے۔ فلاں وقت میں کریں گے تو ختم ہوگا ورنہ نہیں ہوگا، یہ بھی جہالت ہے۔ فلاں قسم کے کھانے ہوں گے تو ختم ہوگا ورنہ نہیں، یہ بھی جہالت ہے۔ یہ لوگوں نے لا علمی کی وجہ سے اپنی طرف سے مسئلے گھڑ رکھے ہیں۔ قرآن و حدیث میں ایصال ثواب کے لیے ان باتوں کا کوئی مقید ہونا، کوئی ضروری ہونا اسلام کی روشنی میں لازم نہیں ہے، بلکہ ایصال ثواب جب چاہیں، جس وقت چاہیں اور جس مسلمان کے لیے چاہیں، کوئی نیکی کا کام کر لیا جائے، عرض کر دی جائے مولا اس کا ثواب فلاں کو پہنچا دے، اس کا ثواب فلاں کو پہنچا دے۔ بقایا تیسرا، ساتہ، نواں، کلخانی، 40واں، ششمائی برسی، میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا، یہ جو لفظ ہے تیسرا، یہ جو لفظ ہے ساتہ، نواں، 40واں، ششمائی برسی، یہ لوگوں کی اصطلاحات ہیں، یہ عرفی اصطلاح ہے، ایک دوسرے کی آسانی کے لیے بولا جاتا ہے۔ ہم اس کو شرعی حکم نہیں دے رہے، اس محفل میں جو کچھ کرتے ہیں اس کو ہم شرعی حکم دیتے ہیں۔ دیکھیں تیسرے کی محفل میں ہم کیا کرتے ہیں، کوئی قرآن پڑھ رہا ہوگا، کوئی درود و سلام پڑھ رہا ہوگا، کوئی ذکر اذکار کر رہا ہوگا، یہی نام ہے ساتھ اور 40ویں شاشمائی برسی کی محفل میں ہوگا۔ جو کچھ اس محفل کے اندر ہم کرتے ہیں وہ ہم ایصال ثواب کرتے ہیں، ان ناموں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ساتہ، نواں، شاشمائی برسی، ان ناموں سے کوئی تعلق، یہ تو لوگوں کی ایک عرفی اصطلاح ہے۔ اصل جو ہم ایصال کرتے ہیں وہ نیکی ہوتی ہے جو ان محفلوں میں مسلمان مل جل کر اکٹھے نیکیاں کرتے ہیں، وہ پھر کسی مسلمان کو ہم ایصال کر دیتے ہیں، اور یہی ایصال ثواب ہے، اور یہی ایصال ہے۔ اس کے لیے کوئی ٹائم کی قید نہیں، کوئی دن کی قید نہیں۔ اب فلاں دن کا یوں کہہ دیا جی 40ویں کا ختم دلانا ہے تو یا بعض لوگ یوں کہیں گے 40 دن مرے ہوئے کو پورے ہونے چاہیے تب ختم ہوگا، یہ بھی غلط۔ بعض لوگ کہتے ہیں نہیں 2-3 دن 40 دنوں سے کم ہونے چاہیے، یہ بھی غلط۔ بعض لوگ کہتے ہیں نہیں 40واں تب ہوگا جب 40 دنوں سے 2-4 دن آگے ہو جائے گا، یہ بھی غلط۔ میں سنی ہونے کے ناطے سے آپ کو دین سمجھا رہا ہوں، یا رسول اللہ کہنے والا سنی ہوں، لیکن جہالت کا قائل نہیں ہوں، جہالت کا قائل، اور کسی سنی کو جہالت کا قائل ہونا بھی نہیں چاہیے۔ اب ایک اور بات آپ سنیں گے تو حیران رہ جائیں گے، شاید کوئی 1 ہفتہ 10 دن گزرے ہوں گے، یہ سوال آیا ضلع بھکر سے، جی ہم نے ایک شخص کا 40واں کرنا ہے، عابد حسین اس بندے کا نام تھا، ہم نے ایک شخص کا کیا کرنا ہے
اب گھر والے کہہ رہے ہیں، محلے والے کہہ رہے ہیں، دوست اب آپ کہہ رہے ہیں، دیکھا جائے کہ اس کے بیٹے کتنے ہیں، اس کے بیٹے، فرض کیا اگر اس مرنے والے کے بیٹے کتنے ہیں 6، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ 40 دنوں سے 6 دن کم، 34ویں دن اگر ختم دلایا تو 40ویں کا ختم ہے، ورنہ ہوگا ہی نہیں۔ ایسی ایسی جہالتیں، اسلام سے ان باتوں کا کوئی تعلق، یہ من گڑت کہانیاں ہیں۔ 40واں جی اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک 40 دن پورے نہ ہو جائیں، اس وقت تک 40ویں کا ختم نہیں ہوتا جب تک کہ 42 یا 43 یعنی 2-4 دن اوپر نہ ہو جائے، یا 2-4 دن کم نہ ہو جائے، یا جتنے بیٹے ہیں اتنے دن کم نہ کیا جائے۔ یہ سب قرآن و سنت کے خلاف، یہ ساری باتیں اسلام کے خلاف ہیں، کیونکہ اسلام نے ایصال ثواب کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں کیا۔ جب چاہیں، جس وقت چاہیں، جس دن چاہیں، اور جس کے لیے چاہیں۔ ہاں ایک شرط سرکار علیہ السلام نے فرمائی کہ جس کو ایصال ثواب کرنا ہے اس کا مسلمان ہونا ضروری ہے، اس کا مسلمان ہونا، کیونکہ نیکی کا تعلق کافروں سے نہیں ہوتا۔ ایصال ثواب نیکی ہے نا، ہم کوئی نیک کام کر کے اس کا ثواب کسی کو بھیجتے ہیں، تو ثواب کا تعلق مسلمان کے ساتھ ہے، کافروں کے ساتھ۔ بس ایک شرط ہے، جس کو آپ نے بھیجنا ہے وہ مسلمان ہونا چاہیے، اور کوئی شرط نہیں ہے، اور یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے کہ لازمی ہے کہ اتنے ختم دلاؤ۔ کسی کے مرنے کے بعد کل خوانی ضروری، تیسرا ضروری، 7واں ضروری، 9واں ضروری، 40واں، اسلام نے کوئی ضروری نہیں رکھا۔ آپ کو یہ ایک دن لوگوں کو بلا کے جمع کر کے جو ذکر اذکار کرنا ہے اس کو کرے، اس کا ثواب پیش کر دیں، ٹھیک ہو، ایصال ثواب ہو گیا۔ پہلی جمعرات آئی ہے جی خالی نہیں جانی چاہیے، یہ کون سا دین ہے اسلام؟ خود کھانے کو نہیں ہے، سودی قرض پہ پیسے لے کے پہلی جمعرات کو خالی نہیں جانے دینا۔ پھر پہلی جمعرات ہے، اتنے کھانے ہوں گے جو ختم ہوگا، یہ بھی جہالت، یہ بھی کیا ہے؟ ہم جہالت کے قائل نہیں ہیں سنی یا رسول اللہ کہنے والے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کی طرف ہماری نسبت ہے، اس لیے ہمیں بریلوی کہا جاتا ہے۔ مسلک ہمارا بریلوی نہیں ہے، مسلک ہمارا اہل سنت یا رسول اللہ کہنے والا ہے، جو 1450 سال سے جاری و ساری ہے، سرکار علیہ السلام کے زمانہ مقدس سے جاری و ساری ہے۔ بریلوی تو ہماری ایک نسبت ہے، ہمارے ایک مقدس مجتہد امام محدث عاشق رسول کی طرف نسبت کو مسلک کہنا کتنی بڑی جہالت ہے۔ ایک بندہ مکہ شریف سے یہاں آیا ہو تو بندہ اس کا تعارف کراتے ہوئے کہے گا یہ مکی صاحب تشریف لائے ہو، اب بندہ کہے جی مکی ہونا ہی مذہب ہو گیا ہے، مسلک ہو گیا، جہالت ہے کہ نہیں؟ اسی طرح امام احمد رضا خان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف جو ہماری نسبت ہے، بریلوی کی ہمارے ساتھ یہ نسبت ہے، یہ ہمارا مسلک ہمارا اہل سنت یا رسول اللہ کہنے والا ہے، اہل سنت۔ ہاں فقہ کے اندر ہم سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ محمد نعمان بن ثابت رضی اللہ عنہ کی فروع شرح میں اقتدا کرتے ہیں، ہم آپ کے مقلد ہیں، اس لیے حنفی المسلک ہے۔ فقہ کے اندر ہم کیا ہیں؟ حنفی المسلک، وہ اس وجہ سے۔ تو کیا سمجھ آئی آپ کو اس تمہید سے؟ ایصال ثواب کے لیے کوئی ضروری نہیں کہ فلاں دن ہوگا تو ایصال ثواب ہوگا، مرنے والے کو اتنے دن گزریں گے تو ایصال ثواب ہوگا، یا پہلی جمعرات ہے اتنے فلاں فلاں قسم کے کھانے ہوں گے تو ایصال ثواب ہوگا۔ یہ سب جہالت ہے، یہ سب کیا ہے؟ ہم نے جہالت کو نہیں ماننا، ہم نے قرآن و سنت کو ماننا ہے، ہم جہالت کے قائل نہیں۔ پھر میں نے آپ کو بڑی آسن انداز میں مثال پیش کی 40ویں کی، کوئی کہہ رہا ہے 4 دن کم ہوں، کوئی کہہ رہا ہے 40 دنوں سے زیادہ ہوں، کوئی کہہ رہا ہے جتنے بیٹے ہیں اتنے دن کم ہونے چاہیے، کوئی کہتا ہے نہیں 40 دن پورے ہونے چاہیے۔ یہ سب لا علمی اور جہالت کی باتیں ہیں، اسلام نے ایسی کوئی قید رکھی؟ جب چاہو، جس وقت چاہو، جس کے لیے چاہو، شرط یہ ہے کہ وہ مسلمان ہو، شرط یہ ہے کہ وہ، کیونکہ ہم نیکی کسی کافر کو نہیں بھیج سکتے، جب وہ زندہ ہوتے ہوئے نیکی کرے تو اللہ اس پہ لعنت بھیجتا ہے، اس کو نیکی کا اجر ملتا، تو مرنے کے بعد اس کو کیسے نیکی بھیجی جا سکتی ہے؟ نیکی کا تعلق
مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے سچے غلاموں کے ساتھ ہے۔ جو سرکار کا سچا غلام ہے، زندگی میں نیک عمل کرے گا، اس کو ثواب اللہ دے گا، چلا جائے گا دنیا سے اور مسلمان اس کی طرف اصال کریں گے تو رب اس تک پہنچا دے گا، رب اس تک۔ باقی کسی کے لیے اصال ثواب کرنا شرعاً جائز ہی، جو سچا مسلمان ہے صرف اس کے لیے اصال ثواب جائز ہے۔ اب غور کریں، اصال ثواب میں ہمارے ہاں ایک کام یہ بھی ہوتا ہے کہ آنے والے مہمانوں کو جو محفل میں آئے ان کو ہم کھانا پیش کرتے ہیں اپنی طاقت کے مطابق، اپنی طاقت کے۔ یہ ہم آپ کو پہلے عرض کر چکے کہ اصال ثواب کے لیے کھانا ضروری نہیں ہے، اصال ثواب کے لیے کھانا یا فروٹ ضروری بندے جس طرح آپ ہم جمعے پہ اکٹھے ہوئے ہیں ایسے اکٹھے ہو جائیں، پڑھائی کریں، جو اجر و ثواب ملا مولا ہم اپنے فلاں بھائی کو یا بہن کو بھیجتے ہیں، اصال ثواب ہو گیا، اصال ثواب۔ ہاں اگر کوئی حلال کی کمائی سے، کس کمائی سے؟ حلال کی کمائی سے آنے والے مہمانوں کو اگر وہ کھانا کھلانا چاہتا ہے تو اسلام اسے منع نہیں کرتا، اسلام اس بات سے منع نہیں کرتا کہ اگر کوئی شخص اپنے مسلمان بھائیوں کو کھانا کھلانا چاہے تو اسلام اسے، یہ صرف اصال ثواب کی بات نہیں ہو رہی، آپ ویسے اپنے گھر میں مسلمانوں کو کھانا کھلائیں، اسلام آپ کو روکتا ہے؟ جو کام آپ ویسے گھر میں کریں اسلام کی روشنی میں آپ کو سمجھ ہے کہ یہ جائز ہے، وہی کم چند مسلمانوں کو بلا کر کیا جائے تو وہ حرام کیوں بن جاتا ہے؟ وہ شرک اور بدعت کیسے ہو گیا؟ آپ میری بات کو سمجھ رہے ہیں نا کہ میں کس طرح بول رہا ہوں؟ لوگ کہتے ہیں جو آپ ساتے پہ، جو آپ نامے کے ختم پہ، 40ویں کے ختم پہ کھانا کھاتے ہیں، یہ حرام ہو گیا، یہ شرک ہو گیا، یہ بدعت ہو گیا۔ میں ان بدعتیوں سے، ان مشرکین سے پوچھتا ہوں جو اللہ کی شریعت میں اپنی طرف سے من گھڑت شرک کو مسلمانوں پہ لاگو کر رہے ہیں، مجھے بتایا جائے کیا تمہارے گھر کوئی مسلمان دور سے تمہارا دوست رشتہ دار آ جائے، کیا تم اس کو کھانا نہیں دیتے؟ انہی سے پوچھ لیا جائے، کیونکہ جو کسی مسلمان کو مشرک کہے وہ خود مشرک ہوتا ہے، جو کسی مسلم کو کافر کہے وہ خود کافر ہوتا ہے، حدیث پاک ہے۔ جب مسلمان مشرک ہے نہیں، بندہ کہ نہیں یہ سارے مشرک ہیں، تو وہ خود بے ایمان ہے، وہ خود کیا ہے؟ اب اس بے ایمان سے پوچھا جائے تیرے گھر میں مہمان آ جائیں ان کو کھانا تو دیتا یا نہیں دیتا؟ کہے گا جی ضرور دیتا ہوں۔ تو پوچھا جائے یہ بدعت ہے، یہ شرک ہے، یہ حرام ہے؟ کہے گا نہیں بالکل ٹھیک ہے۔ تو ہمارے ہاں بھی تو یہی ہوتا ہے، 40واں ہے، 66واں ہے، برسی ہے، نامہ ہے، کوئی بھی اصال ثواب کی محفل ہے، اگر کسی کے پاس حلال رزق ہے، ہم بارہا کہہ رہے ہیں قرض اٹھانے کی ضرورت نہیں، سود پہ قرض لے کے خیرات کرنے کا ثواب نہیں، الٹا لعنت پڑتی ہے، الٹا کیا پڑتی ہے؟ ہم تو اس کی بات کر رہے ہیں جس کو رب نے وسعت دی ہے، وہ حلال کی روزی سے مسلمانوں کے لیے کھانا پکاتا ہے اور مسلمانوں کو پیش کرتا ہے۔ ہمارے یہاں اصال ثواب میں یہی ہوتا ہے نا، زیادہ سے زیادہ پڑھائی کے بعد، ذکر اذکار کے بعد اگر کوئی کرے تو آنے والے معزز مہمانوں کو کھانا پیش کرتا ہے، آنے والے معزز مہمانوں کو کھانا، اور وہ اس کو لازم بھی نہیں سمجھتا، وہ اس بات کو اپنے اوپر لازم فرض واجب بھی سمجھتا، وہ سمجھتا چلو یار میرے دوست چل کے آئے ہیں، میرے دکھ میں شریک ہونے کے لیے چل کے آئے ہیں، چلو کچھ نہیں ہوتا، رب نے ہمیں دیا ہی ہے، ہم حلال سے اپنے بھائیوں کو کھانا کھلا دیتے ہیں، حلال سے اپنے بھائیوں کو کیا کھلا دیتے ہیں؟ کھانا کھلا دیتے ہیں۔ اب کھانا کھلانا شرک نہیں، کسی مسلم کو کھانا کھلانا حرام نہیں، کسی مسلم کو کھانا پیش کرنا گناہ نہیں، بلکہ یہ ایسا عظیم ثواب ہے کہ سرکار کی حدیث سنیے اور اپنے ایمان کو تازہ کیجیے کہ کسی مسلمان کو پانی پلا دینا، کسی مسلم کو کھانا کھلا دینا، کسی مسلم کو کپڑے پہنا دینا، سرکار اس کو کتنی بڑی عظیم نیکی ارشاد فرما رہے ہیں، اور وہ بھی سیاہ ستہ کی حدیث ہو، حدیث بھی کس کی؟ سیاہ ستہ کی، سنن ابی داؤد شریف کی۔ سرکار مدینہ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ غور کریں، ہمارے یہاں اصال ثواب میں یہی کچھ ہوتا ہے، یا ذکر اذکار ہوتا ہے، قرآن خوانی ہوتی ہے، کلمہ شریف پڑھا جاتا ہے، دروشی پڑھا جاتا ہے، تسبیح و تحلیل کی جاتی ہے، کوئی عالم